باغ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جنت کا باغ ہے. میں سوال کرتا ہوں جنت میں زندہ ہوتے ہیں یا مردے ہوتے ہیں؟ جیندے یا موئے؟ گاہل موک نہ گئی میرا خیال ہے کہ اگو کچھ بچتی کوئی نہیں. تو میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ بات پوری مانے. اب سنیں میں ایک جملہ مزید کہہ رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب قبر مبارک میں اللہ کے رسول پہنچ گئے ہیں، صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں موطا امام مالک کی، موطا امام محمد میں بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عمر کے بیٹے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون لگتے ہیں حضرت عمر کے بیٹے؟ رشتہ بولی ہے نا. حضرت عمر کی بیٹی حضور کی کون ہے؟ بیوی ہے، گھر والی ہے. تو گھر والی کا بھائی کون لگتا ہے؟ بچوں کا دروازے سے پہلے جو سڑک آ رہی ہے مسجد نبوی پہنچنے تک اس کا نام ہے شارع باب السلام. بھئی سلام تو ہر جگہ فرشتے رسول اللہ کو لے جاتے ہیں، آپ نے دروازے کا نام کیوں رکھا ہے؟ سلام تو ہر جگہ فرشتے پہنچا دیتے ہیں، جہاں سے بھی پڑھو. آپ نے سڑک کا نام کیوں رکھا ہے؟ کہتے ہیں پہنچایا تو ہر جگہ جاتا ہے، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ کو خود سنایا جاتا ہے. تو میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ حضور کا دیکھ لینا معجزہ ہے یا حضرت موسیٰ کا نماز پڑھنا معجزہ ہے؟ اب وہ چکر میں پڑ گیا کہ معجزہ کہہ کر تو میں تے میں گال چبلا دیتی ہے نا. ایسا تے میں کچے گولیاں تو نہیں کھیلیاں، میں تو انہاں چوں نکل کے آیا. پہلے میں بھی وہ ہم اللہ میں کو معاف کرے جرا میں حضور دی حیات نہ منے دا. میں بڑا عرصہ ہیو بد دماغ بڑھ کر یہاں پیچھے توبہ طیب تھی، اللہ توفیق دیتی، تبلیغ وقت لگا، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب دی خدمت جرب پہنچایا، کوئی اللہ طرف ہدایت ملی. میں کہ میرا برادر میں کوئی اعتراض یہ حضور دا دیکھ گنا چا خیر بھول چوک معاف ہے دس کیڑا معجزہ ہے اے حضور دا دیکھ گننا معجزہ ہے. میں کہ شابش ایمان کو خیر ہوئی، حضور دا دیکھ گننا معجزہ ہے. میں ہی منینا تو ہی منینا، گال مک گئی. میں حضور دے دیکھن دی گال نہ پیا دا، ڈٹھا تا اللہ دے رسول ہے، لیکن نماز تا موسیٰ علیہ السلام پڑھیے حیات تا قبر ثابت تھی گئی نا. دیکھنا تا معجزہ ہوتا سے رکھیں تھے. اچھا تو اے پتہ ہوئی اے حضور سے ہی ڈٹھا ہے، مت آکھے ضعیف راوی ہے کوئی بچالے تھوڑا خیال تھوڑا گزارا کرے. میرا بران نکاح بھی ہوئی تے کلمہ بھی ہوئی، حضور دی ذات تے نہ لاپوں میں اے ڈٹھا اللہ دے رسول ہے. اسلام کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اب حضور نے جو اپنی بات تمام انبیاء کو ملا کر ارشاد فرمائی ہے، مسند ابی یعلا جلد نمبر 6 کی صحیح حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندگی حاصل کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اچھا نماز تو زندگی تک فرض ہے، زندگی کے بعد نماز فرض نہیں ہے، وفات کے بعد نماز فرض نہیں رہتی. کیوں پڑھتے ہیں؟ وجہ نماز تو زندگی تک ہے. قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت موت تک ہے، موت کے بعد تو عبادتیں نہیں ہوتی. آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اس آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ کے رسول نماز ادا فرماتے ہیں. مرضی ہے پڑھیں، مرضی ہے نہ پڑھیں، اسے کہتے ہیں عبادت تلذذی. تو ایک شخص نے مجھ سے پوچھا مولانا موت کے بعد عبادت ہوتی ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم سورت نمبر 10 سورت یونس آیت نمبر 5 رب کائنات فرماتے ہیں تحیتہم فیہا سلام. جنتی جنت میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ایک بات پوچھ رہا ہے مولانا، میں ایک بات عرض حیات النبی کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ، چلو میں آپ کی خدمت میں اس پہ تفصیل عرض کیا دیتا ہوں. وہ ہم سے پوچھتا مولانا میں ایک سوال پوچھوں؟ میں نے کہا جی بہت بڑے شوق سے پوچھیں. کہتے ہیں نبی کو آپ زندہ مانتے ہیں قیامت تک قبر میں، قیامت تک تو اللہ زندہ تو قیامت تک نبی بھی زندہ، یہ تو شرک ہو گیا. میں نے کہا شرک نہیں ہوا، فرق ہے. کیا فرق ہے؟ میں نے کہا اللہ حی اور قیوم ہے، اس پر ایک لحظہ کے لیے بھی موت اور نیند نہیں آتی، لیکن نبی پاک پہ تو وفات کا وعدہ پورا ہوا ہے، اس کے بعد زندگی ملی ہے، تو فرق نہیں ہے. کہتے نہیں برابر زندہ ماننا تو شرک ہے. میں نے کہا اچھا ناراض نہ ہونا، ایک بات کہوں؟ کہتے جی بتائیں. میں نے کہا بھائی میرا جی چاہتا ہے چھری کے ساتھ تیری دونوں آنکھیں نکال لو. کہتے آپ تو بڑے ظالم ہیں، میری آنکھیں کیوں نکالیں گے؟ میں نے کہا میرا جی اور بھی چاہتا ہے. کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا میں کہتا ہوں کہ تیرے میں کان بھی کاٹ دو. کہتے وجہ اے ڈھاپے ہی میں نہیں کریندا. میں نے کہا نہیں میں آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں سورۃ دہر کے اندر انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ انسان کو میں نے سمیع اور بصیر بنا. 21 40 ہے، کہتے 40 سال بنتے ہیں.
میں نے کہا نہیں جھوٹ بولتا تھا, پوری عمر بتا. کہتے شناختی کارڈ ہے, پوری عمر ہے. میں نے کہا شناختی کارڈ کے بعد بھی تو جھوٹ بول رہا ہے, آپ ثبوت دے. میں نے کہا پھر سینہ مضبوط کر, میرا ثبوت لے. تیری عمر 40.5 سال ہے. مول سے 6 مہینے کتوں کڈے ہوئے. میں نے کہا ہونے میرے سینا کتوں نکلے. میں نے کہا 40.5 سال ہے. کہتے 6 مہینے کہاں سے نکلے. میں نے کہا میں بتاتا ہوں میں نے 6 مہینے تیرے کہاں سے نکالے ہیں. صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء باب بدل خلق, حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے, اور ہر بندہ یہ بات مانتا ہے. ثم ينفخ فيه الروح, حضور پاک نے فرمایا ماں کے پیٹ میں بچہ چوتھے میں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رتبہ اور مرتبہ ہے, یہ درجہ اور حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائے. آپ مدینہ منورہ جب جا کر قبر مبارک پہ ٹھہرو گے نا, حضور پاک کے پاؤں مبارک جس طرف ہے اس طرف ایک قبرستان ہے, اسے کہتے ہیں جنت البقی. جنت البقی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی طرف ہے. اللہ ہم سب کو وہاں کی قبور عطا فرمائے. آپ وہاں جنت البقی شروع ہونا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قبر ہے, ان کے بھی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے جب فضائل اعمال لکھی, فضائل صدقات لکھی, فضائل درود شریف لکھا, فضائل حج لکھا, اسی طرح الدر المنضود لکھی, اور اسی طرح ان کا بذل المجہود لکھی, اور جز المسالک کی ترتیب رکھی. بذل المجہود ان کے شیخ کی ہے, کتابت اور معاملات میں ساتھ ان کی بات ہے. اور اسی طرح الکنز المتواری, اما فی لام الدراری, یہ ساری کتابیں لکھی. تو اللہ پاک سے ایک ہی دعا کی, کہا میرے مولا میں نے آپ کے نبی کی حدیثوں کو جمع کیا, آپ کے قرآن کریم کی آیات کو جمع کیا, صحابہ اور اہل بیت کی باتوں کو جمع کیا ہے. اللہ اگر تجھے یہ باتیں قبول ہیں نا تو میرے مولا مجھے حضور پاک کی قدموں میں قبر عطا فرما, مجھے حضور کے قدم. ہاں تجھے فضائل اعمال کا کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو جس کو سمجھ آیا ہوا ہے اس سے پوچھ لو. اللہ پاک نے اہل سنت والجماعت کو اہل علم بھی بنایا ہے, اہل نظر بھی بنایا ہے. اہل علم ان کے پاس درس گاہ ہے, پڑھاتے ہیں. اہل نظر ان کے پاس خانقاہ ہے, بیت کے ذریعے سمجھاتے ہیں. افلاک سے کھینچی جاتی ہے, سینوں میں اتاری جاتی ہے. توحید و شریعت کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. کسی اللہ والے کے پاس حاضری دے تجھے سمجھا دیں گے. مجھے بتائیں میرے دوستوں, میں ایک جملہ کہتا ہوں, یہ جو ٹینٹ لگا ہوا ہے اس کا رنگ پیلا ہے, میں یہاں کالی اینک لگاؤں تو میں کہوں گا کالا تمبو کیوں لایا وے, یوں نہیں کہوں گا کالا ٹینٹ کیوں لگایا ہے. تو ٹینٹ کالا نہیں ہے, میری آنکھوں کے اوپر لگے ہوئے چشمے کے شیشے کالے ہیں. تو بھائی تو نے حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بغض کی اینک پہن لی ہے, تو نے عقائد کے خلاف اینک پہن لی ہے, تو تجھے اس میں مسئلہ نظر آتا ہے. یوں نہیں ہے. سعیدہ تے حمیدہ دو سنگتی ہیں, بڑے یار ان کٹر. سعیدہ شودا جہل ان جہل رہا, حمیدہ پڑھ کے ڈاکٹر بڑھ گیا. اکھیاں دا ڈاکٹر بڑا. سعیدے کو ایک بار پتہ لگا بھی میرا بھرا سنگتی حمیدہ تا اکھیاں دا ڈاکٹر ہے, چلو بھی مائیں دے کول ونجا اینک لوا, کوئی نہ کوئی کھو کے لیا سائیں دے کولوں. اتھا گیا بھی میری اکھیاں چیک کر. اون سنگتی بڑی عزت احترام کیتا, بوتل چاہ پلائی, اکھیاں چیک کی تو اون آگیا سعیدہ اخ تے تیری ٹھیک ہے. یہ ہن کے سمجھی کھڑے, یہ ہن بےمان بوجھے جو پیسے نہیں بھی لیندا اینک مفت دیونی پوسی. نہیں میں کو اینک لا دے. وہاں کہ سیدہ آپس جو ہے آنکھ تیری ٹھیک ہے کی ہاں لوگ کرویں بالکل ٹھیک ہی بھی اینک نہ لوا, اپنی آنکھ کو سدھا کر. اللہ دا بند, میں حیران ہوتا ہوں اکابر پر لوگ اعتراض کرتے ہیں, حالانکہ حدیث پاک ہے البرکت مع اکابرکم, برکات چاہتے ہو تو اپنے بڑوں کے ساتھ مل جاؤ. بھائی دین بزرگوں پر اعتماد کرو, اولیاء اللہ پر اعتماد کرو. دینداری کا یہ معنی نہیں ہے کہ لوگوں کو ولیوں سے اور بزرگوں سے کاٹ دو, یہ دینداری نہیں ہے. ایک کیڑی دینداری ہے میں پوتر کو پیو دے خلاف کر کھڑوں ماں, شاگرد کو استاد دے خلاف کر کھڑوں ماں. ساڈا بابا یزید نال کوئی واسطہ کوئی نہیں, ساڈا کوئی یزید نال واسطہ کوئی نہیں. یاد رکھے اساں حسینی ہیں, حسینی راسو. اساں جھولیاں چاہ کے دعا کے شرن. اس کا کیا ہے, سنیک یوٹیوب اور اس طرح کی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. ان کے بارے میں کیا, جہاں تک میری معلومات ہے کہ ویڈیو ناجائز ہیں, یہ ایپس سے بچیں تو بہتر ہے. ان جیسی ایپس کو اختیار کرنا, وہاں پہنچنا, وہاں جانا, پتہ نہیں بد نظری اور کیا سے کیا گناہوں میں مبتلا ہے.
تو دین دا کام کرنا میں کو پیسے کماؤنے تو بندہ لونی تیلے دی دکان کھولے چاہ انہا مصیبتوں کو بندہ جان چھڑاوے تو چنگا ہے۔ یہ سوال اصل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو۔ اچھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کی بات عرض کروں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہودی ایک تھا، اس کا نام تھا لبید بن عاصم، اس کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے جادو کیا تھا، لیکن وہ جادو میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ وہ جادو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس دھرتی سے رخصت ہو جائیں، وہ موت کا جادو تھا۔ تو وہ جادو ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے معاملات میں تھوڑا اثر ہونے لگا نا، تو اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت اتار دی، ایک نہیں دو آیتیں، جن کو دونوں کو ملائیں تو 11 تعداد بنتی ہے۔ سورت فلق کی 5 آیتیں اور سورت ناس کی 6 آیتیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، نبی کی نیند تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبی کی نیند میں نبی گنڈیاں، یہ 11 تھی، اوپر سے 11 آیتیں اتری، قل اعوذ برب الفلق سے لے کر وہاں من الجنت والناس تک، ان 2 صورتوں کی ایک ایک آیت حضور پڑھتے گئے، ایک ایک گرہ کھلتی گئی، وہ جادو آخر میں ختم ہو گیا، حضور پاک تندرست ہو گئے۔ یہ قرآن کریم کی تفسیر میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے۔ اچھا یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پہ جادو تو مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، تو مدینہ میں ہوا تھا، اور یہ صورتیں تو مکی ہیں۔ ان لوگوں کو نزول کا علم نہیں ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جو مکی بھی ہیں اور مدنی بھی ہیں، ایسی صورتیں ہیں، وہ آپ سب کو یاد ہے۔ ان میں سے ایک صورت کون سی؟ سورت فاتحہ، مکے میں بھی اتری ہے، مدینے میں بھی اتری ہے۔ تو سورت فاتحہ کا نزول تو مرار ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تو مکے میں اتری تھی بطور قرآن، مدینے میں اتری تھی کانت الْأَعْلَى، میں تجھے کامیاب کر کے دکھاؤں گا، بلکہ ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، آپ اپنے ہاتھ کے عصا کو نیچے پھینکیے، یہ سانپ بن کے ان سب چیزوں کو کھا جائے گا۔ تو کھا گیا۔